گئے ہیں، یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت کے ذریعے تبلیغ سے روک دیں یا پھر آپ کے وجود ہی کا صفایا کر دیں۔ تاہم دوسری صورت ان کے لیے بہت مشکل تھی، اس لیے کہ ابو طالب آپ کے محافظ تھے اور وہ مشرکین کے عزائم کے سامنے آہنی دیوار تھے، اس لیے یہی مفید سمجھا گیا کہ ابو طالب سے دو باتیں کی جائیں۔ اس تجویز کے بعد سرداران قریش ابو طالب کے پاس گئے اور بولے، اے ابو طالب، آپ ہمارے درمیان بہت عزت اور شرف والے ہیں، ہم نے آپ سے گزارش کی کہ اپنے بھتیجے کو روکیے، لیکن آپ نے نہیں روکا۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، ہمارے آباء و اجداد کو گالیاں دی جاتی ہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہماری عقلوں کو اور سمجھ بوجھ کو حماقت کہا جائے، ہمارے خداؤں کی عیب جوئی کی جائے، یہ ہم ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ انہیں روک لیجئے، ورنہ پھر ہم آپ سے اور ان سے ایسی جنگ چھیڑ دیں گے کہ ایک فریق کا صفایا ہو کر رہے گا۔ ابو طالب پر اس زوردار دھمکی کا بہت زیادہ اثر ہوا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا، بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی ایسی باتیں کہہ گئے ہیں، اب مجھ پر اور خود اپنے آپ پر رحم کرو، اس معاملے میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس سے باہر ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ اب ان کے چچا بھی ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، وہ بھی ان کی مدد نہیں کریں گے، قریش کے مقابلے میں کمزور پڑ گئے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں کہ میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر چھوڑ دوں کہ اللہ اسے غالب کر دے یا میں اسی راہ میں ہلاک ہو جاؤں، تب بھی میں نہیں چھوڑوں گا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہاں سے اٹھ گئے۔ واپس جانے لگے تو ابو طالب نے پکارا اور سامنے آ کر کہا، بھتیجے جاؤ۔